الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله عمره في أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قفلة كغزوة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ جل جلالہ ومن والہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے کے لیے بھیجا، تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا. اللہ کے بندوں بندیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو اپنا تعارف کرانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو میری بڑائی کبریائی بیان کرو اور میری طرف ان کو بلاؤ. تو سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا یہ کام ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف آ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، دین پر، سنت پر، شریعت پر چلنے والے بنیں. اب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی، رسول، پیغمبر نہیں آئیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مردوں کو، عورتوں کو نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی طرح منتخب کیا. جو لفظ قرآن میں اللہ نے نبیوں کے لیے بیان کیا، وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مردوں، عورتوں کے لیے قرآن میں بیان کیا. فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا، چھانٹا، منتخب کیا. نوح علیہ السلام کو منتخب کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو منتخب کیا. تو جو لفظ اللہ تعالیٰ نے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے لیے بیان کیا، وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور تمہارے پوری امت کے لیے، مرد و عورت کے لیے بیان فرمایا. کہا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، کہ پھر ہم نے کتاب کا، قرآن کا وارث بنایا اپنے منتخب بندوں کو. علماء فرماتے ہیں اصطفینا سے مراد امت محمدیہ ہے، اور امت محمدیہ میں صرف عورتیں نہیں، صرف مرد نہیں. امت محمدیہ میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. امت محمدیہ کے اندر گاؤں والے بھی ہیں، شہر والے بھی ہیں. امت محمدیہ کے اندر پڑھے لکھے بھی ہیں، غیر پڑھے لکھے بھی ہیں. پوری امت نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی طرح منتخب ہے. اب نبیوں، رسولوں، پیغمبروں نے جو کام کیا وہ اس امت کے مردوں کو، عورتوں کو کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس امت کے مرد و عورت اپنا کام بھول گئے. اس لیے آج دین، سنت، شریعت مردوں کی زندگی میں سے بھی نکلا ہوا ہے، عورتوں کی زندگی میں سے بھی نکلا ہوا ہے. مرد سمجھ رہے ہمارا کام کمانا ہے، عورتیں سمجھ رہی ہمارا کام پکانا ہے، اور بچے سمجھ رہے ہمارا کام کھانا ہے. مرد کمائیں گے، عورتیں پکائیں گی اور بچے کھائیں گے، اور ایسے ہی بغیر دین اسلام کے، بغیر عمل کے مر جائیں گے. نماز روزے کی کوئی فکر نہیں، صرف دنیا کی فکر ہے. فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے. تو ہمارا دنیا میں آنے کا اصلی کام وہ کمانا، کھانا، پکانا نہیں ہے. اصلی کام اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے. یہ ہمارا اصلی کام ہے. اصلی کام کمانا، کھانا نہیں. اصلی کام عبادت کرنا اور اللہ کی طرف دعوت دینا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے مردوں، عورتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا.
کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. مرد و عورت امت محمدیہ تم سب کے سب بہترین امت ہو. اخرجت للناس تم سب مردوں عورتوں کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تم سب مرد و عورت اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو. وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو یہ ہمارا کام ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. لیکن مرد و عورت اس کام کو بھول گئے. اس لیے اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے نکلو، اللہ کے راستے میں 10 دن کے لیے نکلو، 40 دن کے لیے نکلو، 4 مہینے کے لیے نکلو، 5 مہینے کے لیے نکلو. اندرون کا بیرون کا ساری دنیا کا سفر کرو تاکہ تمہیں اپنا کام معلوم ہو جائے، اپنی ذمہ داری معلوم ہو جائے. اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی کو احساس ہوتا ہے اور فکر پیدا ہوتی ہے کہ میں دنیا میں یوں ہی کمانے کھانے کے لیے نہیں آیا، میں دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. میرا دنیا میں آنے کا مقصد عبادت ہے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ ہم سب پیدا کیے گئے ہیں عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ہم سب مرد و عورت بھیجے گئے ہیں دعوت کے لیے. پیدا کیا گیا ہم سب کو عبادت کے لیے اور بھیجا گیا ہم سب کو دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے. صحابہ، صحابیات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ، مہاجرین مکے والے، انصار مدینے والے، سب کے سب گاؤں والے، شہر والے، مالدار غریب، مرد عورت سب سمجھ گئے تھے کہ ہم سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اور آج ہم سمجھے نہیں، اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے راہ خدا میں نکلو. ایک جماعت گئی ایک علاقے میں، رستم وہاں کا وزیر تھا. اس نے پوچھا صحابہ سے، ما جاء بکم، تمہیں یہاں کیا چیز لے کر آئی؟ ہمارے ملک میں کیوں آئے تم؟ ہمارے علاقے میں کیوں آئے؟ مال کمانے کے لیے آئے، پیسے کمانے کے لیے آئے؟ کیا بات ہے، حکومت کے لیے آئے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ ابتعثنا، ہم آئے نہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. وہ سارے مرد عورت اپنے آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا سمجھتے تھے. کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. اللہ نے ہم سب مردوں عورتوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے آئیں، اللہ کی فرم برداری کی طرف لے آئیں، دین کی طرف، اسلام کی طرف. لوگوں کو کفر سے، شرک سے نکال کر اسلام کے دین کے نور کی طرف لے آئیں. ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، کہ ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعتوں کی طرف ان کو لے کر آ جائیں، اور تمام باطل دینوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف ان کو لے کر آ جائیں. اور ایسی پیاری بات کہی حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کو سونے کے پانی سے لکھا جائے اور ہر مرد عورت اس کو اپنے لیے سمجھے کہ جو بات انہوں نے کہی وہ بات ہمیں بھی کہنی ہے. کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا وَأَرْسَلَنَا بِدِينِهِ إِلَىٰ خَلْقِهِ لِنَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. اللہ نے ہم سب مردوں عورتوں کو بھیجا ہے إِلَىٰ خَلْقِهِ، اپنی مخلوق کی طرف. مخلوق صرف گاؤں میں نہیں رہتی، شہر میں نہیں رہتی، صوبے میں، ملک میں نہیں رہتی، مخلوق سارے عالم میں رہتی ہے. کہ اللہ نے ہمیں سب کو پوری انسانیت کی طرف، پوری مخلوق کی طرف بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لِنَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، تاکہ ہم سب مردوں عورتوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، ایمان کی طرف دعوت دیں، قرآن حدیث کی طرف سب کو بلائیں. اس لیے اللہ نے ہم سب مردوں عورتوں کو بھیجا ہے. تو دعوت و تبلیغ یہ مردوں کا بھی کام ہے، عورتوں کا بھی کام ہے. جس طرح نماز مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے. روزہ مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے. حج مردوں پر بھی فرض ہے اور عورتوں پر بھی فرض ہے. زکوٰۃ مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے. اسی طرح تبلیغ اور دعوت مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے کہ مرد مردوں کو سمجھائیں، عورتیں عورتوں کو سمجھائیں، یا شوہر بیوی کو سمجھائے اور بیوی شوہر کو سمجھائے، ماں بچیوں کو سمجھائے، بچیاں ماں کو سمجھائے، بھائی بھائی کو سمجھائے،
دوست کو سمجھائے، یہ کام اللہ تعالیٰ نے سب کے ذمہ لگایا۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت تم میں مردوں عورتوں مسلمانوں ایسی ہونا ضروری ہے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف دعوت دیتی رہے، ایمان کی طرف بلاتی رہے، عمل کی طرف بلاتی رہے، سنت اور شریعت کی طرف، جنت آخرت کی طرف مردوں کو عورتوں کو متوجہ کرتی رہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہے، بری باتوں سے منع کرتے رہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے مرد و عورت جو خیر کی طرف دعوت دیں گے، اچھی باتوں کا حکم کریں گے، بری باتوں سے منع کریں گے، اولئک هم المفلحون، اللہ فرماتے ایسے مرد و عورت کامیاب ہیں۔ تو اب 3 دن ہم نے اللہ کے راستے میں لگائے، ایمان اور عمل کی محنت کی، اب ہمیں اس کام کو مقصد حیات بنانا ہے، مقصد زندگی بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ 3 دن لگ گئے اب چھٹی ہو گئی، 10 دن لگ گئے چھٹی ہو گئی، 40 دن لگ گئے چھٹی ہو گئی، اور 4 مہینے 2 مہینے لگ گئے چھٹی ہو گئی۔ نہیں، مکتب تبلیغ کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے تبلیغ کی، جس نے تشکیل کی۔ جو تشکیل کریں گے کہ بھئی ہم نے 3 دن لگائے، اب ہمیں تیسرے مہینے پھر اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے جانا ہے، 3 دن ہمارے 3 دفعہ لگ گئے، اب ہمیں 10 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے، 10 دن ہمارے لگ گئے، اب ہمیں 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے، 40 دن لگ گئے، اب ہمیں دوسرا چلہ اللہ کے راستے میں لگانا ہے، 2 چلے ہمارے لگ گئے، اب ہمیں 2 مہینے بیرون کا سفر کرنا ہے، اب ہمیں دوسرے ملکوں میں جانا ہے، بیرون دوسرے ملکوں میں جانا ہے۔ ہندوستان سے باہر جتنے ملک ہیں، چاہے وہ قریب کے ہوں دور کے ہوں، اس کو بیرون کہتے ہیں۔ بیرون میں ہندوستان سے باہر بھی ملکوں میں، علاقوں میں ہمیں جانا ہے۔ ابھی ہماری جماعت الحمدللہ گنگوہ کی گئی، تھائی لینڈ مستورات کی عورتوں کی جماعت، ایک جماعت بحرین گئی عرب الحمدللہ، ایک سہارنپور کی جماعت مکہ المکرمہ گئی، مدینہ منورہ گئی، عورتوں کی جماعت، وہاں جا کر انہوں نے اللہ کے دین کی محنت کی۔ ہماری جماعت گئی وہاں افریقہ میں، تنزانیہ میں، زنجبار میں، تو وہاں میوات کی جماعت مستورات کی عورتوں کی اللہ کا فضل و کرم میں کام کر رہی ہے۔ ہماری جماعت گئی نیپال میں، نیپال گنج میں، تو وہاں ایک پڑوس کی جماعت 4 مہینے کی عورتوں کی اللہ کے راستے میں آئی ہوئی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو پوری دنیا کے اندر الحمدللہ جماعتیں مردوں کی بھی جا رہی ہیں، عورتوں کی بھی جا رہی ہیں، اور شہر والوں کی بھی، دیہات والوں کی بھی، پورے عالم کے اندر ایک انقلاب ہے۔ تو تبلیغ اور دعوت کے اندر چھٹی نہیں کہ بھئی 3 دن لگ گئے چھٹی ہو گئی، نہیں، اب کام شروع ہو گیا۔ اب ہر تیسرے مہینے ہمیں 3 دن میں اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ ہمارے مرد تو ہر مہینے جائیں گے اللہ کے راستے میں، اور ہماری عورتیں مائیں بہنیں ہر تیسرے مہینے 3 دن کا سفر کریں گی۔ جب 3 دن 3 دفعہ لگ جائیں گے، اب 10 دن کا سفر، 10 دن لگ جائیں گے، اب چلہ لگ گیا، پھر دوسرا چلہ، 2 چلے لگتے ہی فوراً ہمارا سفر بیرون کا ہونا چاہیے۔ اس لیے ابھی سے اس کی کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ میں تو بار بار عرض کرتا ہوں، آج مردوں کو بھی فکر ہے، عورتوں کی بھی فکر ہے، اجی ہمارا آدھار کارڈ بنوا دو، اجی ہمارا پین کارڈ بنوا دو، اجی ہماری بینک کی کاپی بنوا دو، اجی ہمارا راشن کارڈ بنوا دو۔ نہ جانے دنیا کے کون کون سے کارڈ اور کون کون سے کاپی بنوا رہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میرا پاسپورٹ بنوا دو، اجی میرا پاسپورٹ بنوا دو، میں حج کر آ جاؤں، میرا پاسپورٹ بنوا دو، میں عمرہ کر کے آ جاؤں، میرا پاسپورٹ بنوا دو، میں 2 مہینے بیرون میں چلا جاؤں، میرا پاسپورٹ بنوا دو، میں 5 مہینے اللہ کے راستے میں تبلیغ میں چلا جاؤں۔ پاسپورٹ بنوانے کی کسی کو فکر نہیں، اس لیے پاسپورٹ ہمارا سب سے پہلے بننا ضروری ہے، تاکہ ملکوں میں ہم تبلیغ کے لیے جائیں، دعوت کے لیے جائیں۔ ایک جماعت گئی پڑوس کے ملک میں، تو وہاں ایک بہت بڑا کمرہ، اس کمرے میں الماریاں لگی ہوئی، اور ان الماریوں کے اندر پاسپورٹ ہی پاسپورٹ بھرے ہوئے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے تبلیغ والے، پرانے کام کرنے والے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تبلیغ کے دعوت کے مرکز کے حوالے کر دیا کہ ہمارے پاسپورٹ آپ کے پاس ہیں، جب چاہیں جتنے دن کے لیے چاہیں دنیا کے جس کونے میں ہمیں بھیج دو، ہم تیار ہیں، بس ہمیں بتا دو کہ جماعت امریکہ جا رہی ہے، جماعت افریقہ جا رہی ہے، جماعت انگلینڈ جا رہی ہے، تھائی لینڈ جا رہی ہے، جماعت فجی دنیا کے آخری کنارے میں جہاں سے سورج نکل رہا ہے وہاں جا رہی ہے، 1 سال کی جماعت جا رہی ہے، 7 مہینے کی جماعت جا رہی ہے، تو ہمیں بتا دو، ہم فوراً چلے آئیں گے، پاسپورٹ ہمارا آپ کے پاس ہے۔ تو یہ کئی سالوں پہلے کی کارگزاری ہے،
تو ایسے ہمارے مرد بھی ہو جائیں، ہماری مائیں بہنیں بھی ہو جائیں کہ وہ ملکوں میں دین کے لیے جائیں، دعوت کے لیے جائیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جائیں، تو تبلیغ اور دعوت یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ جیسے نماز ساری زندگی پڑھنی ہے، روزہ ساری زندگی رکھنا ہے، حج اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس کو ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ہر سال ادا کرنی ہے، قرآن روزانہ پڑھنا ہے، ذکر روزانہ کرنا ہے، تسبیح روزانہ پڑھنی ہے، توبہ استغفار روزانہ کرنا ہے، پردے میں روزانہ رہنا ہے۔ ایسے ہی تبلیغ اور دعوت بھی روزانہ یہ ہمارا کام ہے۔ 5 اعمال کے ساتھ ہمارے ہر گھر کے اندر تعلیم ہونی چاہیے۔ پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا، اب 3 دن لگ گئے اللہ کے راستے میں، اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اب ہمارا کام ہے کوئی دنیا کی عورت جہنم میں نہ جائے، کوئی دنیا کی لڑکی جہنم میں نہ جائے، کوئی دنیا کا مرد دوزخ میں نہ جائے، سارے مرد و عورت بچے بچیاں جنت میں چلی جائیں۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا مقصد حیات ہے، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے۔ اس کے لیے شروعات ہمیں اپنے گھر سے کرنی ہے۔ قرآن ہمیں روزانہ سیکھنا ہے، قرآن ہمیں روزانہ پڑھنا ہے، قرآن ہمیں روزانہ سمجھنا ہے، قرآن پر ہمیں روزانہ عمل کرنا ہے، قرآن کی روزانہ ہمیں دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ اس لیے ہر گھر میں قرآن کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگے۔ ایک سورت سیکھو، دوسری سورت سیکھو، تیسری سورت سیکھو، 10 صورتیں ہو گئی، 11 صورتیں سیکھو، 12 صورتیں سیکھو، ام کا پارہ حفظ کرو، سورہ یاسین حفظ کرو، سورہ ملک حفظ کرو، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ واقعہ حفظ کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری ایمان والوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر پورا قرآن حفظ کیا۔ حضرت ام سلمہ نے پورا قرآن حفظ کیا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پورا قرآن حفظ کیا۔ یہ نہیں کہ مرد ہی حافظ ہوں گے، عالم ہوں گے، مفتی ہوں گے، نہیں، عورتیں بھی حافظہ ہوں گی، عورتیں بھی قاریہ ہوں گی، عورتیں بھی عالمہ ہوں گی، عورتیں بھی داعیہ ہوں گی، مبلغہ ہوں گی۔ قرآن کے سیکھنے سکھانے کا، گھر میں حلقے لگانے کا مقصد یہی ہے کہ جب مائیں حافظہ ہوتی ہیں اور مائیں عالمہ ہوتی ہیں تو اولاد آسانی کے ساتھ حافظ بن جاتی ہے، اولاد آسانی کے ساتھ قاری بن جاتی ہے، اولاد آسانی کے ساتھ داعی بن جاتی ہے۔ ہمارے بہت بڑے عالم محدث فقیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میرا جو پہلا لڑکا تھا بیٹا، اس کو میں نے حفظ کرانا شروع کیا، اب بہت مشکلات پیش آئی، مار مار کے میں اس کو تھک گیا، بہت مشکل میں جا کے وہ حافظ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرا بیٹا دیا، پھر وہ بڑا ہوا، اس کا حفظ شروع ہوا، تو میں نے اس کی امی سے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ بچہ تو حافظ ہوگا ہی، پڑھے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ تم بھی حافظہ بن جاؤ، کیا ہے یہ بھی پڑھتا رہے گا، تم بھی پڑھتی رہو۔ اور وہ راضی ہو گئے، خوش ہو گئی۔ اب بچہ بھی حفظ کرنے لگا، ماں بھی حفظ کرنے لگی، یہاں تک کہ بچہ بھی حافظ ہو گیا اور ماں بھی حافظہ ہو گئی۔ مفتی صاحب نے فرمایا پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں ایک اور لڑکا دیا، وہ بہت جلدی حافظ ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک اور لڑکا، وہ بہت جلدی حافظ ہو گیا۔ بار بار لڑکے ملتے رہے اور اللہ کی طرف سے وہ حافظ ہوتے رہے۔ فرمایا پہلے جب بچہ تھا، پہلا تو ماں حافظہ نہیں تھی تو بچے کے لیے بہت مشکل ہوئی، لیکن بعد میں ماں حافظہ ہو گئی، اب وہ ہر ٹائم قرآن پڑھ رہی ہے، ہر ٹائم قرآن پڑھ رہی ہے۔ بچہ ماں کی گود میں ہے اور ماں کی کوکھ میں ہے، 9 مہینے ماں کی کوکھ میں رہتا ہے بچہ اور 21 مہینے ماں کی گود میں رہتا ہے، اب اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور میں باقی بچے جو جلدی جلدی حافظ ہوئے، اس کی وجہ یہ بنی کہ ماں حافظہ ہو گئی، اب ماں کا اثر اس کے بچوں پر جلدی پڑا، ان کا ذہن دماغ کھل گیا اور سارے بچے جلدی جلدی حافظ ہو گئے۔ پہلا بچہ بہت مشکل میں حافظ ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں ماں کا اثر پڑتا ہے، ماں پہلا مدرسہ ہے، ماں پہلا مدرسہ ہے اولاد کے لیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے مادری زبان، کہ ہماری مادری زبان کیا ہے؟ اردو ہے، عربی ہے، انگلش ہے۔ تو ماں کی بھاشا کا اثر اور ماں کی بات کا اثر، اس کے دین کا، دعوت کا اثر بچوں پر، بچیوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عورتوں میں تبلیغ کرنا مردوں سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عورتیں زیادہ بھی ہیں، عورتیں مردوں سے 4 گنا زیادہ ہیں، عورتیں مردوں سے 4 گنا زیادہ ہیں۔ اس لیے ان کے اوپر ذمہ داری بڑی ہے کہ عورتیں دیندار ہوں گی تو بچے دیندار ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے روزانہ گھر میں قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو، روزانہ ہمارے گھر کے اندر فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب احادیث، تینوں کتابوں کی تعلیم ہو۔ ایک دن فضائل اعمال صدقات، ایک دن منتخب احادیث۔ جب فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب احادیث کی تعلیم ہمارے گھر میں ہوگی تو ہمارے گھر والوں کا ذہن نماز پڑھنے کا بنے گا،
روزہ رکھنے کا بنے گا، حج کرنے کا بنے گا، زکوٰۃ دینے کا بنے گا، صدقات و خیرات کرنے کا بنے گا، سنت والی، شریعت والی، عبادت والی زندگی تعلیم سے ہماری بن جائے گی۔ اور پھر روزانہ ہمارے گھر میں بلا ناغہ 6 صفات کا مذاکرہ ہونا چاہیے، جو ابھی ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کر 6 صفات سیکھی: ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ، ایک پرہیز لا یعنی باتوں سے بچنا۔ اس کا روزانہ ہمارے گھر میں مذاکرہ ہونا چاہیے۔ جب ہمارے گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا تو ہمارے مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، بچیوں کا ذہن دعوت کا بنے گا، تبلیغ کا بنے گا، اللہ کی بڑائی کبریائی کے بولنے کا بنے گا۔ آج کپڑوں کی باتیں ہو رہی، سونے کی باتیں ہو رہی، زیورات کی باتیں ہو رہی، ایران کی توران کی باتیں ہو رہی، لیکن نہیں باتیں ہو رہی تو ایمان کی نہیں ہو رہی، نماز کی نہیں ہو رہی، علم کی نہیں ہو رہی، ذکر کی نہیں ہو رہی، اخلاص کی، اخلاق کی، دعوت کی، جنت جہنم کی، نبیوں رسولوں پیغمبروں کی، صحابہ کی، صحابیات کی باتیں ہمارے گھر میں نہیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول نہ عبادت کا ہے نہ دعوت کا ہے۔ تو تعلیم سے عبادت کا ذہن بنے گا، اور 6 صفات کے مذاکرے سے تبلیغ کا ذہن بنے گا، اور پھر روزانہ ہمارے گھر کے اندر تشکیل ہونی چاہیے کہ ابھی ہم 3 دن لگا کر آ گئے، اب تمہیں 3 دن کے لیے جانا ہے۔ اب بھائی، چھوٹا بھائی جائے، اب بڑا بھائی جائے، اب ابا جائے، اب تایا جائے، اب چچا جائے، اب پھوپھی جائے، اب خالہ جائے، اب چچی جائے، اب تائی جائے، اب بہن جائے، اب بیٹی جائے۔ ساری عورتوں کا اور سارے مردوں کا وقت اللہ کے راستے میں لگ جائے تو روزانہ گھر کے اندر ہمارے تشکیل ہونی چاہیے۔ 4 مہینے لگ گئے ابا کے، 4 مہینے لگ گئے بھائی کے، اب ان کو دوسری دفعہ 4 مہینے میں بھیجو، اب ان کو تیسری دفعہ 4 مہینے میں بھیجو۔ جب 3 دفعہ 4 مہینے لگ جائیں، اب ان کو 5 مہینے کے لیے بیرون میں، اللہ کے راستے میں، افریقہ میں، امریکہ میں، مکہ میں، مدینہ میں 5 مہینے کے لیے ان کو جماعت میں بھیجو۔ پھر جب وہ آ جائیں پھر ان کو اگلے سال 4 مہینے میں بھیجو۔ ہر تیسرے سال ہمارے گھر کے مرد بیرون میں 5 مہینے میں اللہ کے راستے میں جانے چاہیے۔ ابھی شوال میں ہماری جماعت گئی، 10 ضلعوں میں جماعت نے ہماری کام کیا، دہرادون میں، سہارنپور میں، ہردوار میں، شاملی میں، باغپت میں، یہ ہمارا حلقہ میرٹھ ہے، اس کے 10 ضلع ہیں، تو ہر ضلع میں ہماری جماعت گئی۔ تو ہم ابھی بھی انشاءاللہ جمعرات سے پھر وہ جماعت شروع ہوگی، دہرادون، پھر اس کے بعد سہارنپور، اور پھر اس کے بعد روڑکی، اس طرح 10 ضلعوں میں جماعت دوبارہ پھر جائے گی جماعت انشاءاللہ، ہمارا اس میں سفر ہے۔ تو اس جماعت میں ہمارے ایک ساتھی، انہوں نے 29 دفعہ 4 مہینے لگائے، 29 دفعہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائے، اور 10 دفعہ بیرون میں 5 مہینے کا سفر انہوں نے کیا۔ اور عمر کتنی ہے؟ 47 سال۔ یعنی جب آدمی ارادہ کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تو اللہ ملکوں میں پہنچنا آسان فرما دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو 29 دفعہ 4 مہینے لگ گئے۔ اب ہمارے کتنی دفعہ لگے بورڈپور میں، ہمارے کتنی دفعہ لگے فتح پور میں، گنگو میں، سہارنپور میں، ہم خود دیکھ لیں۔ ہمارے گھر والے کتنے اللہ کے راستے میں 5 مہینے 4 مہینے کے لیے گئے۔ اس لیے ہمیں اپنے سارے مردوں کو، بچوں کو، لڑکوں کو اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے بھیجنا ہے، تاکہ کارگزاری آئے کہ بھائی بورڈپور میں ایک آدمی کے 30 دفعہ 4 مہینے لگ گئے، 31 دفعہ 4 مہینے لگ گئے، 41 دفعہ۔ ہمارے بزرگ تھے، ابھی انتقال ہوا ان کا نظام الدین میں، میاں جی عظمت صاحب، ان سے پوچھا ہمارے مولانا جمشید صاحب نے، میاں جی کتنی دفعہ 4 مہینے لگے آپ کے؟ کہ جی 32 مرتبہ لگے۔ اجی میاں جی کچھ تو یاد ہوگا؟ کہ جی 45 بار تو یاد پڑے ہے، 45 بار تو یاد پڑے ہے کہ 4 مہینے میں اللہ کے راستے میں گیا۔ اور پہلے تو بڑی مجاہدوں اور قربانیوں کے ساتھ جماعتیں جاتی تھی۔ ایک جماعت گئی 4 مہینے کی، دلی سے، نظام الدین سے، مرکز سے بمبئی پیدل۔ ایک جماعت گئی نظام الدین سے، مرکز سے کلکتہ پیدل۔ ایک جماعت گئی نظام الدین سے، مرکز سے مدراس پیدل۔ ایک جماعت گئی نظام الدین سے، مرکز سے پیدل کشمیر۔ اس طرح لمبے لمبے سفروں پر پیدل جماعتیں جاتی تھیں، پورا سفر پیدل کیا، کوئی گاڑی میں نہیں بیٹھے۔ تب جا کر یہ تبلیغ اور دعوت یہاں ہمارے گاؤں میں، ہمارے ملک میں، علاقے میں پہنچی، جب لوگوں نے قربانیاں دی۔ تو روزانہ ہمارے گھر میں جب تشکیل ہوگی تو سارے مردوں کا وقت لگ جائے گا، ساری عورتوں کا وقت لگ جائے گا، سارے بچوں بچیوں کا وقت لگ جائے گا۔ ورنہ آج اللہ معاف فرمائے بددینی بے دینی کا ماحول ہے، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، لڑکے مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے نکل رہے ہیں، کفر و شرک میں جا رہے ہیں، جنت پتہ ہی نہیں، جہنم کا پتہ نہیں، موت کا پتہ نہیں، آخرت کا پتہ نہیں، اس لیے کافر بن رہے ہیں، مشرک بن رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اپنے لڑکے جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی جماعتوں میں بھیجو، جمعرات کو چھٹی ہوگی جماعت میں بھیجو ان کو، بقرعید کی چھٹی ہوگی جماعت میں بھیجو ان کو، رمضان کی چھٹی ہوگی جماعت میں بھیجو،
جو لڑکے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، چھٹی ہو گئی ان کی اتوار کی، 24 گھنٹے کی جماعت میں بھیجو، 3 دن کی جماعت میں بھیجو، چلے کی جماعت میں بھیجو۔ لڑکیاں ہماری بیٹیاں جو پڑھ رہی ہیں مدرسوں میں، ان کو بھی جماعت میں بھیجو۔ جو اسکول میں کالج میں پڑھ رہی ہیں لڑکیاں، ان کو بھی 3 دن کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، 10 دن کے لیے ان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، تاکہ شادی ہوتے ہی فوراً ان کا چلہ ان کے شوہر کے ساتھ اللہ کے راستے میں لگ جائے۔ تبھی ہماری لڑکیاں لڑکے بچ سکتے ہیں، ورنہ کفر کا ماحول ہے، شرک کا ماحول ہے، جہالت غفلت بددینی کا بے دینی کا ماحول ہے، لوگ مرتد ہو رہے، اسلام سے نکل رہے۔ کیوں؟ قرآن کی محنت نہیں، حدیث کی محنت نہیں، جنت جہنم آخرت کے تذکرے نہیں، بس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اسی کی وجہ سے غفلت اور جہالت عام ہو رہی ہے۔ اس لیے روزانہ بلا ناغہ ہمارے گھر میں تشکیل ہو، اور روزانہ بلا ناغہ ہمارے گھر کے اندر مشورہ ہونا چاہیے۔ کل کو تعلیم کون کرے گا؟ کل کو 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے گا؟ اس طرح ہمارے گھر کا ماحول دینی بنے گا، اسلامی بنے گا۔ یہاں جو کچھ سیکھا ہے، سمجھا ہے، وہ یاد رہے گا، ورنہ کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں، اور کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر روزانہ گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم نہ کی تو پھر 3 دن کا کوئی فائدہ نہیں، 10 دن کا کوئی فائدہ نہیں، چلے کا 4 مہینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ جب ہوتا ہے جب وہ باتیں سیکھ کر جو آئیں، روزانہ گھر کے اندر اس کا تذکرہ ہو، روزانہ گھر کے اندر اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہفتے واری اگر تعلیم طے ہے ہمارے گاؤں میں، کسی کے یہاں 10 دن لگے ہوئے ہیں، چلہ لگا ہوا ہے، سہروزہ والی مستورات ہیں، تو ہر ہفتے اپنی مستورات ساری ہماری مائیں بہنیں اس ہفتے واری تعلیم میں شرکت کریں۔ اور کوئی جماعت آئے 4 مہینے کی چلے کی 10 دن کی 3 دن کی مستورات کی، ان عورتوں کی جماعت کو اپنے گھر میں ٹھہرائیں۔ جب ہمارے گھروں کے اندر جماعتیں ٹھہریں گی تو ہمارے گھر کا نظام دعوت کا بنے گا، عبادت کا بنے گا، سنت و شریعت کا ماحول قائم ہوگا۔ تو دعوت بھی دینی ہے، اور تعلیم بھی کرنی ہے، اور تشکیل بھی کرنی ہے، اور اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ تو نے اپنے فضل سے ہمیں اپنے راستے میں 3 دن کے لیے قبول کر لیا، اے اللہ اب ہمیں دوبارہ بھی اور سہوارہ بھی 3 دن کے لیے قبول فرما لے، اور پھر ہمیں 10 دن لگانے کی، چلہ لگانے کی، اور 2 مہینے لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور تبلیغ کی سنت 3 دن لگانا نہیں، تبلیغ کی سنت 3 سال لگانا نہیں، کہ علماء 3 سال لگائیں تبلیغ میں، 1 سال ہندوستان میں، 1 عربستان میں، اور 1 انگلستان میں۔ علماء ہمارے حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، اس کے باوجود 1 سال انہوں نے ہندوستان میں لگایا، دوسرا سال عربستان میں لگایا، اور تیسرا سال انگلستان میں۔ ابھی ایک جماعت ہماری کام کر آئی علماء کی، سارے حافظ، سارے عالم، سارے مسجد میں مدرسے میں پڑھانے والے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، ابھی امریکہ سے سفر کر آئے، تیسرا سال، 3 سال لگایا انہوں نے تبلیغ میں۔ اب پھر 5 مہینے کے لیے، پھر 4 مہینے کے لیے راہ خدا میں مسلسل سفر ہو رہے ہیں۔ تو تبلیغ کی سنت 3 دن لگانا اور 3 سال لگانا نہیں، تبلیغ کی سنت یہ ہے کہ ہم یہاں پیدا ہوئے گوڑ پور میں، فتح پور میں، لیکن ہماری قبر اللہ کے راستے میں بننی چاہیے، ہماری موت اللہ کے راستے میں آنی چاہیے۔ تبلیغ کی سنت 3 دن 3 سال نہیں، تبلیغ کی سنت یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں شہادت کے شوق سے نکلو، کہ میری جان اللہ کے راستے میں نکل جائے، میری زندگی امانت، میری آرزو شہادت۔ ابھی ایک جماعت آئی ہمارے یہاں گنگوہ میں، کالے پانی کی، اس نے جماعت نے محنت کی، ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، یہی گنگوہ میں اس کی قبر بن گئی۔ ایک جماعت آئی نوح کی، میوات کی، یہاں سانگر ٹھیڑا میں، وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی قبر بن گئی۔ ایک جماعت گئی اللہ کے راستے میں، ابھی مستورات کی عورتوں کی، حبشہ میں، افریقہ میں، مفتی صاحب ہیں ہمارے، ایک ان کی والدہ، وہ گئیں، ان کے شوہر مفتی صاحب کے والد والدہ گئے اللہ کے راستے میں، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ حبشہ کے اندر 3 دفعہ جنازے کی نماز ہوئی، اور جنازے کی جماعت میں اتنی بھیڑ مجمع تھا، تشکیل ہوئی، 40 جماعتیں نقد جنازے سے ہی اللہ کے راستے میں چلی گئی، حبشہ سے، افریقہ سے۔ تو مرد بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو رہے، عورتیں بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، ام حرام بنت ملحان ایک صحابیہ ہیں، ایک عورت ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہیں، ان کے گھر میں اللہ کے نبی آرام کر رہے، تو مسکراتے ہوئے اٹھے، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ کیوں مسکرائے، کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی پہلی جماعت جو سمندر کا سفر کرے گی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اوجبو، انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔
تو انہوں نے فوراً کہا اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دو، میں بھی اس جماعت میں شامل ہو جاؤں جو لشکر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تیری راہ میں، سمندر کے راہ میں، اللہ کے راستے میں سفر کرے۔ اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دو، میں بھی اس جماعت میں جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تو عورت ہو، تم تو گھر میں کپڑے دھو، برتن دھو، کھانے پکاؤ، یہیں رہو، تم کیا کرو گی اتنی دور باہر جا کر؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ تو انہوں نے کہا میرے لیے دعا کر دو۔ عورتیں بھی دعا کراتی تھی، آج عورتیں دعا نہیں کراتی۔ آج تو عورتیں کہتی ہیں جی ہمیں کپڑے لا دو، اجی ہمیں زیور لا دو، اجی ہمیں یہ لا دو، ہمیں وہ لا دو۔ گھر میں داخل ہوتا ہے مرد فوراً دنیا کے تقاضے، دین کا کوئی تقاضا عورت نہیں کر رہی، کیونکہ پتہ ہی نہیں دین کا، پتہ نہیں دعا کا، پتہ نہیں دعوت کا، بس دنیا کی فکر ہے۔ وہاں عورتوں کو دین کی فکر تھی۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کر دو۔ اللہ کے نبی نے فوراً دعا کی اللہم اجعلھا منہم، اے اللہ اس بندی کو اپنی اس لشکر میں شامل کر دے جو سمندر کے راستے پر سفر کرے۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کی تو سن 24 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقاضا کیا تو جماعت سمندر کے راستے پر سفر میں گئی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کو لے کر اللہ کے راستے میں گئے، اور حضرت عبادہ بن صامت کے نکاح میں یہ تھیں ام حرام بنت ملحان، وہ بھی اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے سمندری راستے پر گئیں، اور ایسی گئیں آج بھی وہی ہیں۔ قبرص میں ان کی قبر بن گئی، اللہ کے راستے میں وہی جان دے دی، وہی ان کی قبر بن گئی قبرص کے اندر۔ تو اس لیے ہم بھی نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی 3 دن 10 دن 40 دن 2 ماہ بیرون کا سفر کریں گی، اور اپنے مردوں کو ہر سال 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجیں گی، دین کے کاموں میں اپنے مردوں کی مددگار بنیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری فائدے کی چیز ہے، نفع کے لیے اللہ نے بنایا۔ بادلوں سے پانی برس رہا ہے، زمینوں سے غلہ اگ رہا ہے، کائنات میں کتنی چیزیں ہیں، پوری دنیا۔ فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری نفع کی ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور سب سے بہتر فائدے اور نفع کی چیز اس دنیا میں المرأة الصالحہ، وہ نیک عورت ہے۔ آسمانوں سے اتنا نفع نہیں، زمینوں سے اتنا نفع نہیں، چاند سورج ستاروں دریا پہاڑ ہواؤں سے اتنا فائدہ نہیں جتنا فائدہ اور نفع نیک عورت سے ہے۔ نیک عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا تعین الرجل علی دینہ، عورت نیک صالحہ وہ ہے جو اپنے مرد کی، خاوند کی دین کے کاموں میں مددگار بنے، رکاوٹ نہ بنے، مددگار بنے۔ لو جی بیگ تیار ہو گیا آپ کا، لو جی کپڑے تیار ہو گئے آپ کے، چلو 5 مہینے کے لیے، چلو 4 مہینے کے لیے، چلو 3 دن 2 دفعہ لگ گئے آپ کی مسجد کی جماعت کے ساتھ، اب ہمارا 3را ہفتہ ہے، اب ہم 3را مہینہ ہے، اب ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ تو 3 دن لگ گئے ہمارے، اب 10 دن میں جائیں گے، چلہ لگ گیا، اب 2 ماہ میں جائیں گے۔ اس طرح ہمارا گھر کا ماحول دینی بن جائے، دعوتی بن جائے، اس کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ تو اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں دین کے لیے قبول فرما، دعوت کے لیے قبول فرما، اندرون بیرون کے لیے قبول فرما، ساری دنیا کے مردوں کو عورتوں کو جہنم سے بچا، ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اس کے لیے ہم دعوت بھی دیں گے اور دعائیں بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس نکلنے کو بہت قبول فرمائے، اور مقام پر جا کر ہمیں مسجد میں مردوں کو اور گھر میں عورتوں کو تبلیغ کرنے کی، تعلیم کرنے کی، تشکیل کرنے کی، دعوت دینے کی، دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مانگو اللہ سے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما،
اے اللہ عبادت کا ذوق و شوق ہمارے اندر پیدا فرما، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، حج زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، بے پردگی سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ہر مسجد کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے ہر گھر کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں قرآن کا حدیث کا سیکھنا سکھانا سننا سنانا ہو رہا تھا، ایسے ہی ہمارے گھر میں بھی قرآن کا حدیث کا سیکھنا سکھانا سننا سنانا ہو۔ مولا اس کے فیصلے فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہمارے بستیوں کو محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا، ہمارے مردوں کو عورتوں کو بچوں بچیوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تبلیغ کرنے کی، تعلیم کرنے کی، عبادت کرنے کی، دعوت دینے کی توفیق نصیب فرما۔ علم و ذکر میں ہمیں پوری امت مسلمہ کو لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی غیر سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس وقت لگانے کو قبول فرما، جو غلطی کو ہوتا ہے اس کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری بے اصولی غلطی کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں موت تک آخری دم تک تیری راہ میں تبلیغ کرنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، ملکوں میں دنیا کے کونے کونے میں جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں حافظ قرآن پیدا فرما، عالم قرآن پیدا فرما، داعی قرآن پیدا فرما۔ جہاں جس گھر میں ہمارا قیام ہوا اس گھر کی عورتوں کو مردوں کو بچوں بچیوں کو دیندار بنا، دین کا مددگار بنا۔ اس پورے گاؤں کو یا ارحم الراحمین قبول فرما، ساری دنیا کے مردوں کو عورتوں کو مسلمانوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ رزق حلال وسعت کے ساتھ برکت کے ساتھ ہمیں عطا فرما، حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما، نفس و شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما، برے ماحول سے بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرما، نیک صحبت ہمیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فجل عاقبته رشدا آمين۔